बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम मुल्क भर में कायम 25,000 से ज़ायद मराकज़ इल्म, और उन मराकज़ इल्म में से एक मरकज़ इल्म वो जो हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह कायम है, और इसके पहले सेमेस्टर के सिलेबस को मुकम्मल करने के बाद दूसरे सेमेस्टर का सिलेबस, जिसमें सैयदी शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दज़िल्लाहुल आली की किताब अर्रौज़ुल बासिम मिन खुलुक़िन नबिय्यिल ख़ातिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्तावार बुनियादों पर पढ़ाई जा रही है, और उसका पहला चैप्टर चल रहा है, और पहले चैप्टर की अब तक 5 फसलें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पिछली 4 क्लासेस के अंदर मुकम्मल हो चुकी हैं। आज 5वीं क्लास है, और आज के 5वीं क्लास में हम पहले चैप्टर की ये जो किताब है अर्रौज़ुल बासिम मिन खुलुक़िन नबिय्यिल ख़ातिम, इस किताब की जो चैप्टर नंबर 1 की 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, ये जो 5 फसलें हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज के लेक्चर में हम इनका मुताला करेंगे। तमाम हाज़रीन और तमाम नाज़रीन को आज की क्लास में खुश आमदेद भी, और हम दरूद पाक पढ़कर आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। जितने हाज़रीन हैं वो दरूद पाक पढ़ेंगे मेरे साथ मिलकर, और जो नाज़रीन हैं वो जहाँ जहाँ से भी हमें देख रहे हैं वो इस क्लास में शरीक होकर हमारे साथ दरूद व सलाम का हिस्सा बनिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। आज के लेक्चर में बाब नंबर 6, यहाँ से हम आगाज़ कर रहे हैं। बाब नंबर 1 और उसकी फसल नंबर 6, उसका आगाज़ कर रहे हैं। फसलुन फ़ी एहसासिही बिआलाम अस्हाबिही व हुस्न इशरतिही माअहुम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने असहाब की तकालीफ़ का एहसास फरमाना और उनके साथ हुस्न मुआशरत। बड़ी ख़ूबसूरत आज का ये हमारा लेक्चर है, जिसमें हमने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के मुख्तलिफ़ वाक़यात का जायज़ा लेना है। देखिए, इब्तिदा हम यहाँ से कर रहे हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से दूसरों का एहसास फरमाते और उनके साथ किस अंदाज़ में हुस्न मुआशरत का मामला फरमाते। कहते हैं आपकी मजलिस तज़किया नफ्स और तस्फ़िया क़ल्ब के लिए एक ऐसी दरसगाह थी जहाँ हर सहाबी को लगता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ उसी की तरफ मुतवज्जे हैं। यानी आका अलैहिस्सलाम इस अंदाज़ में लोगों के साथ पेश आते कि अगर आका अलैहिस्सलाम की मजलिस में भी लोग बैठे हुए हैं तो आप हर एक पर इस अंदाज़ में तवज्जो करते कि हर एक को ये लगता कि आका अलैहिस्सलाम मुझ ही से बात कर रहे हैं। तो इस इत्मा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि आप अपने असहाब की कैफियत को महसूस करते, उनकी दिलजोई फरमाते और उनके अहवाल दरियाफ्त करते। यानी उनके जितने भी आपसे लोग मिलते थे आप उनके घर के हाल अहवाल पूछते, उनके रिश्तेदारों के अहवाल पूछते, उनकी खुशी गमी के मामलात को ख़ुद दरियाफ्त फरमाते। मजलिस में अगर कोई सिन रसीदा यानी बड़ी उम्र का कोई बंदा आ जाता, और या आका अलैहिस्सलाम का कोई पुराना सहाबी होता, देरीना आपका कोई दोस्त और जानने वाला होता, और वो मजलिस में पीछे आके बैठ जाता, तो आका अलैहिस्सलाम उसको पीछे से बुला के ख़ुद उसको अहमियत देते और उसको आगे बुला लेते। आका अलैहिस्सलाम लोगों के जज्बात व एहसासात और ज़रूरियात का ख्याल रखना ये अपना फ़र्ज़ ऐन समझते थे। और आज के ज़माने में अगर हम अपनी ज़ात को छोड़कर दूसरों की फ़िक्र, दूसरों की इज़्ज़त, यानी इसके लिए एक सादा सा जुमला बोला जाता है कि
सारे मामलात बिल्कुल ठीक हो सकते हैं अगर एक खूबी बंदा अपने अंदर पैदा कर ले, और वो ये कि जो चीज़ मैं अपने लिए चाहता हूँ वही चीज़ मैं दूसरे को देना शुरू कर दूँ। मैं अगर अपने लिए इज्जत चाहता हूँ कि मेरी लोग इज्जत करें, तो मेरा काम ये बनता है मैं दूसरों को इज्जत देना शुरू कर दूं। मुझे अगर ये चाहता, मेरा दिल अगर ये चाहता है कि मेरे पास माल हो, तो मैं माल तकसीम करना शुरू कर दूं, माल मेरे पास आ जाएगा। अलगरज इंसान को जिस चीज़ की तलब हो कि वो चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, तो वही चीज़ आप दूसरों को देना शुरू कर देंगे, तो यकीनी तौर पर अल्लाह आपके लिए दरवाज़ों को खोल देगा। अब बड़ी ईमान अफरोज़ अहदीस का सिलसिला शुरू हो रहा है, और पहली हदीस इस मामले में मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आका अलैहिस्सलाम किस तरीके से दूसरों के अहवाल दरियाफ्त करते और फ़िक्रमंद रहते। पहली हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। हज़रत अबू सुलेमान बिन मालिक बिन हुवैरिस वो बयान करते हैं कि हम हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में मदीना मुनव्वरा में हाज़िर हुए, और हम सारे कोई 15-20 नौउम्र नौजवान लड़के थे। हम अपने इलाके को छोड़कर आका अलैहिस्सलाम की मजलिस में हाज़िर हुए, खिदमत में हाज़िर हुए, और हम एक दिन गुज़रा, 2 दिन गुज़रे, 3 दिन, हत्ता के 20 दिन गुज़र गए, और हम आका अलैहिस्सलाम के पास ही रहे। अब हमने नहीं बताया आका अलैहिस्सलाम को कि हमें हमारे घर वालों की याद आ रही है। आका अलैहिस्सलाम ने खुद ये एहसास किया, आका अलैहिस्सलाम को खुद ख्याल आया, और आपको फील हुआ कि हमें अपने घर वालों की याद आ रही होगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे उन लोगों के मुतल्लिक़ पूछा जिन्हें हम पीछे घर में छोड़ आए थे, यानी हमारे घर वालों के बारे में खुद दरियाफ्त किया। आका अलैहिस्सलाम ने उनके हाल अहवाल पूछे, और वो हज़रत अबू सुलेमान बिन मालिक बिन हुवैरिस बयान करते हैं कि जब आप पूछ रहे थे तो आप बड़े ही नरम खो और नहायत ही रहम दिल थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 20 दिन गुजर जाने के बाद खुद फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने कि तुम्हारा तो मेरी बारगाह से और मेरे पास से जाने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन ऐ मेरे सहाबा तुम वापस घर चले जाओ, और घर जाकर जो कुछ 20 दिनों में मुझसे सीखा है वो जाके उन्हें सिखाओ, और उन्हें दीन सिखाओ, और उन्हें वही काम करने का हुक्म दो जो मैंने तुम्हें काम करने का हुक्म दिया है। तुम उसी तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा है। जब नमाज का वक्त आ जाए तो तुम में से एक शख्स तुम्हारे लिए आज़ान दे, और फिर जो तुम में इल्मो फजल में बड़ा हो वो इमामत करवाए। तो ये वो अहकाम थे जो आका अलैहिस्सलाम ने उन नौजवान लड़कों को खुद अपनी ज़ुबान अक़दस से अता फरमाए, और ख़ुद एहसास करते हुए उनको 20 दिनों के बाद ख़ुद उनके इलाकों में ये हिदायत दे के रवाना कर दिया। तो ये आप देखिए एक बड़ी ख़ास हदीस पाक है कि जो नौजवान लड़के मिलने के लिए आए, उन्होंने नहीं कहा कि या रसूलल्लाह हमें हमारे घर वालों की याद आ रही, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने खुद दूसरों की फीलिंग्स को खुद फील किया और उनको हिदायत दे के वापस रवाना कर दिया। इस तरह हमें दूसरों के एहसासात को खुद फील करना कि अगर मेरे ऊपर ये बीत रही है तो ये उस पर भी तो बीत सकती है, मैं ये सोचता हूँ तो वो भी तो ये सोच सकता है। तो इस तरीके से जब इंसान अपनी ज़ात को छोड़कर दूसरों को और उसके जज्बात और एहसासात का ख्याल रखता है तो यही हुस्न खुल्क बनता है। फिर इसी तरीके से एक और हदीस पाक बड़ी ईमान अफरोज़ हदीस पाक है, सुनिए, आपका बड़ा दिल खुश होगा। हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घरों में से किसी घर में तशरीफ़ लाए तो घर लोगों से भरा हुआ था। देखिए हदीस पाक सुनिए, कहते हैं आका अलैहिस्सलाम अपने घरों में से किसी घर में तशरीफ़ लाए और लोगों से घर भरा हुआ था। तो क्या हुआ, जब भरा हुआ था तो हज़रत जरीर भी उस वक्त आ गए। अब जब देखा कि घर में जगह कोई नहीं है तो हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर के बाहर ही, यानी घर पूरा बंदों से भरा हुआ था तो घर के बाहर ही बैठ गए। आका अलैहिस्सलाम ने दूर से देखा और जरीर मेरा सहाबी है और वो पीछे बैठ गया है, तो आका अलैहिस्सलाम ने ना अपनी चादर मुबारक उतारी और उतार कर उसकी तरफ फेंक दी कि ये ले लो, नीचे ना बैठो बल्कि ये ले लो और इसके ऊपर बैठ जाओ, इसको फोल्ड करके उसके ऊपर बैठ जाओ। तो कहते हैं हज़रत जरीर ने वो कपड़ा थाम लिया और उस पर बैठने की बजाय हुसूल बरकत की खातिर उसे अपने चेहरे पर डाल लिया और उस कपड़े को चूमने लग गए।
تو یعنی یہ اب آپ دیکھیے کہ آقا علیہ السلام یعنی گھر بھرا ہوا ہے، بڑی مجلس ہے، تو وہ پیچھے آنے والے صحابی اس کا بھی احساس کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث پاک حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوتے، ہم اگر آخرت کی بات کر رہے ہوتے تو آقا علیہ السلام بھی آخرت کی باتیں شروع کر دیتے، ہم اگر دنیا کی بات کر رہے ہوتے تو آقا علیہ السلام ہمارے ساتھ شریک اور ہو کر دنیاوی باتیں کرنا شروع کر دیتے، اگر ہم کھانے کی باتیں کر رہے ہوتے تو آقا علیہ السلام ہمارے ساتھ شریک ہو کر کھانے کی باتیں شروع کر دیتے۔ اور آقا علیہ السلام کا یہ تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غایت درجہ اخلاق کریمانہ ہیں جن کی میں تمہیں خبر دے رہا ہوں، یہ حضرت زید بن ثابت بیان کرتے ہیں۔ اسی کو حضرت زید بن ثابت نے ایک اور مقام پر بھی بیان کیا۔ پھر اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسروں کے ساتھ معاملہ کیسا تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب اپنے کسی صحابی سے ملتے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اس وقت تک جب تک وہ کھڑا رہتا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی صحابی آپ سے ملتا تو آپ دست مبارک خود پیچھے نہیں کرتے تھے جب تک اگلا صحابی پیچھے نہیں کرتا تھا۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک اپنا دست اقدس اس سے نہ چھڑاتے جب تک وہ صحابی از خود آپ کا ہاتھ نہ چھوڑ دیتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی آپ سے ملتا اور آپ کے کان میں کوئی بات کہنا چاہتا تو آپ کان مبارک اس وقت تک پیچھے نہیں کرتے تھے جب تک وہ صحابی خود اپنی بات مکمل کر کے پیچھے نہیں ہٹ جاتا تھا۔ اسی بات کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اگلا ایک پوائنٹ بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی زندگی میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں دیکھا، 10 سال آپ آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں رہے، وہ کہتے ہیں 10 سالوں میں نے کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں دیکھا، ایک بندہ ایسا نہیں دیکھا کہ جس سے آقا علیہ السلام نے سلام لیا ہو اور آقا علیہ السلام نے پہلے ہاتھ چھڑا لیا ہو، یا کسی نے آپ سے کان میں بات کی ہو اور آپ نے خود اپنا چہرہ اس سے پیچھے پہلے کر لیا ہو۔ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے کہتے ہیں میں نے ایسا نہیں دیکھا۔ پھر اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یہ الفاظ اضافہ کہتے ہیں آپ نے اپنے گھٹنے کبھی اپنے ساتھ بیٹھنے والے شخص سے آگے نہیں نکالے، یعنی آقا علیہ السلام جب بیٹھتے تھے تو جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا تو اس سے ٹانگیں آگے نہیں کرتے تھے، اس سے پیچھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی شخص آ کر بیٹھا ہو اور آپ اس کے اٹھنے سے پہلے خود اٹھ کے چلے گئے ہو، وہ اٹھ کے جاتا اس کے بعد آپ جاتے۔ پھر اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا تو آپ اس کے سوال اور چہرے کی طرف مکمل توجہ فرماتے یہاں تک کہ وہ خود ہی پیچھے ہٹ جاتا۔ تو یہ آقا علیہ السلام کا حسن معاشرت تھا کہ دوسروں کا کس طریقے سے احساس کرتے، دوسروں کو کس طریقے سے اہمیت دیتے، دوسروں کے فیلنگز کا، ان کے جذبات کا کس انداز میں خیال رکھتے۔ یہ ہماری فصل نمبر 6 مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد فصل نمبر 7 ہے، اس میں یہ بڑی زبردست یہ فصل ہے کہ فصل فی حسن تقسیم النبی اوقاتہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوقات کار کی تقسیم کس طریقے سے کرتے، کہ پورے 24 گھنٹوں کو کتنے حصوں میں تقسیم کر کے آقا علیہ السلام اس کو کس طریقے سے گزارتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ میں عبادات بھی تھے، معاملات بھی تھے، جہاد بھی تھا، اصلاح بھی تھی، امور وحی بھی تھے، دعوت و تبلیغ بھی تھی، تعلیم و تربیت بھی تھی، امت کے انتظامی معاملات بھی تھے، آل خانہ کے حقوق بھی تھے، خلوت و مناجات، یہ ساری مصروفیات آقا علیہ السلام کی بیزیسٹ لائف تھی، سب سے بڑھ کر بیزی لائف آقا علیہ السلام کی تھی۔ لیکن اس کے باوجود آقا علیہ السلام نے بیزی ہونے، ہمارے ہاں تو اب گھر والوں کے حقوق ادا نہیں ہو سکتے، ہم اپنے گھر والوں کے پاس نہیں بیٹھ سکتے، ان سے بات نہیں کر سکتے، ہمارے پاس مصروفیت زیادہ ہے، ہم بیزی، ہم اپنے ٹائم کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے، اپنی مصروفیات کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے۔ جبکہ آقا علیہ السلام کس طریقے سے کرتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت اس قدر طویل قیام فرماتے کہ آپ کے دونوں قدمین مبارک میں ورم آ جاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، جبکہ آپ کے سبب تو اللہ نے آپ کے اگلوں اور پچھلوں سب کے گناہ معاف کر دیے، اس کے باوجود آپ رات کو اتنی زیادہ دیر قیام کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں، کہ اے مولا
تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے میرے اگلوں پچھلوں کے ساروں کے گناہ معاف کر دیے میرے صدقے سے۔ تو یہ کہتے ہیں اس شکر گزاری میں پوری پوری رات، تو آقا علیہ السلام کے اوقات میں پہلی بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ آپ پوری پوری رات کیا کرتے تھے؟ اونچا بولیے، کیا کرتے تھے؟ عبادت پوری پوری رات۔ نمبر 2، پھر حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے سوال کیا، یعنی حضرت مولا علی المرتضیٰ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لانے کے معمولات کیا تھے؟ جب آقا علیہ السلام گھر آ جاتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا آپ جب اپنے کاشانہ اقدس میں گھر میں تشریف لاتے تو آپ اپنے گھر کے ٹائم کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے۔ گھر کے ٹائم کو کتنے حصوں میں تقسیم کرتے جی بولیے؟ 3 حصوں میں۔ یعنی جب اب بابا گھر آ گئے ہیں، چاچو گھر آ گئے ہیں، فلاں، یعنی جب بھی کام کر کے گھر آ گئے تو گھر میں 6 گھنٹے گزارے، 8 گھنٹے گزارے، 10 گھنٹے، جتنا ٹائم گھر گزارا اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے۔ ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے وقف کرتے۔ اگر 8 گھنٹے تو 8 گھنٹوں میں 8 گھنٹوں کو 9 گھنٹے 3 حصوں میں تقسیم کر لے، 3 گھنٹے عبادت کرتے۔ پھر 3 گھنٹے کیا کرتے؟ اپنے اہل و عیال کے حقوق ادا کرتے، اور تیسرا حصہ اپنی ذات کے لیے مختص کرتے، یعنی اپنے آپ کو ٹائم دیتے، اس میں آپ کھیلتے، یعنی وغیرہ 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 وغیرہ، اس میں اب غور و فکر کرنا، آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کے معاملات ہیں، وہ آپ پرسنل ٹائم اپنے آپ کو دیتے۔ تو یہ آقا علیہ السلام بولیے کتنے حصوں میں تقسیم کرتے؟ 3۔ نمبر 1 بولیے، نمبر 1 عبادت کرتے، نمبر 2 گھر والوں کو ٹائم دیتے، نمبر 3 اپنے آپ کو ٹائم دیتے۔ اور آقا علیہ السلام نے کیا کیا ہوا تھا کہ وہ جو اپنا ٹائم تھا وہ پھر آپ نے مخلوق خدا کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ تو یوں آپ سمجھ لیں کہ حصوں کو ٹائم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصے میں عبادت اور ایک حصے میں گھر والے اور باہر والے۔ اب آگے دیکھیے، ایک روایت میں حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ پھر آپ اپنے حصے کا وقت بھی اور لوگوں کے درمیان تقسیم فرما دیتے، یعنی اپنے لیے وہ جو ٹائم مختص ہے وہ دوسروں کو دے دیتے۔ آپ اس وقت کو خاص اصحاب کے ذریعے عام لوگوں کی فلاح پر صرف کرتے، یعنی اس وقت میں عام لوگ تو حاضر نہ ہوتے لیکن خاص اصحاب حاضر ہوتے، آپ ان کی تعلیم و تربیت فرماتے اور ان کے ذریعے عام لوگوں کی تعلیم و تربیت ہوتی، یوں عام لوگ بھی آپ کی مجلس کے نفع میں شریک ہو جاتے۔ آپ ان خاص اصحاب سے کسی قسم کا اخفاء نہ فرماتے، یعنی ہر طرح کا علم دینی و دنیاوی سب کچھ آپ ان اصحاب کو دے دیتے اور ان اصحاب کو سکھانے کے بعد ان کی ٹولیاں بنا کے انہیں بھیج دیتے اور فرماتے کہ جاؤ مختلف علاقوں میں اور وہاں جا کر لوگوں کی فلاح کا کام کرو۔ تو یوں آقا علیہ السلام اپنے ٹائم کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے۔ پھر اسی طریقے سے آگے بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ اس حصہ امت میں وہ جو اپنا ٹائم تھا تیسرا، اس میں آپ کا طرز عمل یہ تھا کہ اہل فضل کو دوسروں پر ترجیح دیتے، یعنی آپ جب لوگوں سے ملتے تو جو علم والے ہوتے ان کو آقا علیہ السلام زیادہ عزت دیتے۔ پھر اس وقت کو بھی ان خاص اصحاب میں ان کی دینی فضیلت کے مطابق تقسیم فرماتے۔ ان میں سے کسی ایک کی ضرورت ہوتی، کسی کی 2 ضرورتیں ہوتی اور کسی کی زیادہ ضرورتیں ہوتی، آپ ان کی حاجات کی تکمیل میں مشغول رہتے۔ آپ انہیں ایسی ذمہ داریاں تفویض فرماتے جن کی بدولت ان کی بھی اصلاح ہوتی اور ان کے ذریعے آگے پوری امت کی بھی اصلاح ہوتی۔ آپ ان کے سوالات کے جوابات ان کے حسب حال عطا فرماتے۔ آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے تم میں سے جو حاضر ہے وہ اس تک میری ساری باتیں پہنچا دے جو اس وقت آپ کے پاس میرے ہاں سامنے موجود نہیں ہے۔ پھر آپ فرماتے جو شخص کسی وجہ سے اپنی حاجت مجھ تک نہ پہنچا سکے تم لوگ اس کی حاجت مجھ تک پہنچایا کرو، کیونکہ جو شخص کسی حاجت مند کی حاجت صاحب اختیار تک پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ روز قیامت اسے ثابت قدم رکھے گا۔ یعنی اگر آپ کا اثر و رسوخ ہے اور آپ کسی کی حاجت کو کسی کے کام کو کروا سکتے ہیں تو آپ اس میں نہیں کرواتے تو آپ قیامت کے دن محروم رہیں گے، اور اگر آپ کام کروا دیتے ہیں تو فرمایا قیامت کے دن وہ بندہ ڈگمگائے گا نہیں، وہ بڑا خوش اور خرم ثابت قدم رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہی باتوں کا ذکر ہوتا تھا، اس کے علاوہ آپ کوئی بات قبول نہ فرماتے، یعنی آپ لوگوں کی حاجات
اور ان کے مسائل سنتے اور ان کو حل فرماتے۔ پھر حاجت مند لوگ آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے اور آپ کی مجلس سے سیر ہو کر جاتے، یعنی جو کچھ بھی آپ کی مجلس میں آپ سے مانگا جاتا آپ نو نہیں کرتے تھے اور آپ اس کو سب کچھ عطا فرماتے۔ نیز لوگ آپ کی بارگاہ سے حکمت و دانائی حاصل کر کے رخصت ہوا کرتے تھے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ طرز عمل تھا کہ آپ اپنے ٹائم کو کس طریقے سے مینیج کرتے تھے۔ اور اب آگے 8ویں فصل ہے، فصل فی قبول النبی الہدایہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور وہ تحائف قبول فرماتے تھے۔ تحائف جو بھی تحفہ دیا جاتا آپ نو نہیں کرتے تھے، بڑی خوش دلی کے ساتھ آپ تحائف کو قبول کر لیتے تھے۔ 8ویں فصل شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھیں، اس کے بعد پھر ہم آگے اگلی فصل شروع کرتے ہیں۔ جتنے حاضرین ہیں وہی پڑھیں گے تاکہ میں پانی پی لوں۔ اونچی آواز میں پڑھیں درود پاک اللہ۔ ماشاءاللہ 8ویں فصل ہے جی کہ آقا علیہ السلام تحفے قبول فرمایا کرتے تھے، اور اس ضمن میں بڑی سادہ سی چند ایک احادیث ہیں، اور پھر ہمارا آگے 9ویں اور 10ویں فصل پہ ہم انشاءاللہ آج کا لیکچر مکمل کریں گے۔ بڑی توجہ سے ذوق کے ساتھ اسی طرح بڑی آسان باتیں آج کے لیکچر میں موجود ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ محبت سے پیش کیے گئے تحائف کو کھلے دل سے قبول فرماتے، اور معمولی سے معمولی ہدیہ بھی آپ ٹھکراتے نہیں تھے۔ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس نے چھوٹا تحفہ دیا ہے تو میں نے نہیں لینا، بڑا دیا ہے تو لے لینا ہے، نہیں، جو بھی آیا، کیونکہ تحفے کو رد کرنا بسا اوقات اگلے بندے کے دل کو زخمی کرتا ہے، اسے دکھ دیتا ہے، لہٰذا آقا علیہ السلام اس کے جذبات کو مجروح نہیں کرتے تھے۔ اور اگلی بات، صرف تحفہ لیتے نہیں تھے بلکہ آقا علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی آپ کو تحفہ دیتا تو آپ اسی لمحے اس کو بھی کوئی نہ کوئی تحفہ بدلے میں ضرور دیتے۔ یہ آقا علیہ السلام کا معمول اور محبت کا سلسلہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتی ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقبل الہدیہ وَيُصِيبُ عَلَيْهَا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ کو قبول فرماتے اور اس کا بدلہ بھی ضرور عطا فرماتے تھے۔ پھر حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو کا تحفہ دیا جاتا تو آپ اسے قبول فرماتے اور آپ اسے کبھی بھی واپس نہیں لوٹاتے تھے، یعنی آپ تحفے کو ٹھکراتے نہیں تھے۔ پھر ان بریدہ تھا ان النجاشی، پھر کہتے ہیں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نجاشی نے جو حکمران تھا اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 کالے اور چمڑے کے سادہ موزے یہ تحفے میں بھیجے۔ موزے سمجھتے ہیں چمڑے کی جرابیں، آسان لفظوں میں ساکس، ٹھیک ہے، وہ تحفے میں بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہنا، پھر جب آپ نے وضو فرمایا تو ان پر آپ نے مسح کیا، یعنی اگر آپ نے موزے پہنے ہوئے ہیں تو موزے اتار کے پاؤں دھونا ضروری نہیں ہے، آپ ان کے اوپر مسح کر لیں گے تو آپ کا وضو ہو جائے گا۔ یہ تھی فصل نمبر 8۔ اب آگے چلتے ہیں فصل نمبر 9 جو ہماری سیکنڈ لاسٹ ہے، اور وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستے اور بازار کے آداب سکھانا، یعنی فصل فی تعلیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم آداب طرق والاسواق، بازار میں کیسے بیٹھنا چاہیے، بازار میں کیسے چلنا چاہیے، بازار کے آداب کیا ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کہتے ہیں راستے میں بیٹھنے کے آداب، گزرگاہوں کے حقوق، بازار میں آواز کا پست رکھنا، مظلوم کی مدد کرنا اور اجنبی کو راہ دکھانا، یہ سارے آقا علیہ السلام کے خاص اخلاق میں سے ہے، اور یہ اسلامی معاشرے کی بنیادی اکائیاں ہیں کہ ان اصولوں کو اور ان باتوں کو مد نظر رکھا جائے۔ اب آپ دیکھیے پہلی حدیث پاک سنیے، بڑی ایمان افروز ہے، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری و مسلم کی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں میں بیٹھنے سے بچا کرو،
यानी रास्ते में गलियों बाजारों में बोलिए न बैठा करो। अच्छा, सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमारे पास और बैठने की जगह ही कोई नहीं, हमारे पास बैठने की और जगह ही कोई नहीं, हम फिर क्या करें? तो फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा अगर तुम्हारे पास बैठने की जगह और कोई नहीं तो फिर रास्ते में बैठने का हक अदा करो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रास्ते का हक क्या है? तो आपने फरमाया फिर रास्ते का हक ये है कि नज़र अपनी नीची रखो, नंबर 1। नंबर 2, रास्ते में कोई तकलीफ दे चीज़ पड़ी हुई हो तो उसे हटा दो। अगर कोई तुम्हें सलाम करे तो उसका जवाब दो और अच्छी बातों का हुक्म दो और रास्ते में बैठे हुए बुरी बातों से मना करो। फरमाया ये रास्ते में बैठने के आदाब हैं। फिर इसी तरह हजरत बरा बिन आज़िब रजी अल्लाह ताला अन्हु वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ के पास, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अंसारी सहाबा के पास से गुजरे, यानी बाजार में कुछ अंसारी सहाबा बैठे हुए थे, उनके पास से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारे लिए रास्तों में बैठना हर सूरत ज़रूरी है और तुम्हारे पास बैठने की कोई और जगह नहीं है तो फिर रास्ते में अगर बैठे हुए हो तो हर सलाम करने वाले के सलाम का जवाब दो। कोई तुम्हें मदद के लिए पुकारे तो तुम उसकी मदद करो, और अगर कोई तुमसे रास्ता पूछे तो लाहौरी बन के गलत रास्ता नहीं बताना बल्कि दुरुस्त रास्ता बताना है। फिर फरमाया हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो बयान करती हैं कि उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न तबन बदगो थे, नहीं तकल्लुफ़न बद कलाम थे। आप बाज़ारों और दीगर मुकामात पर शोर गोगा करने वाले न थे। आप बुराई का जवाब बुराई से न देते बल्कि आप अफू दरगुजर और चश्म पोशी फरमाने वाले थे। ये 9वीं फसल थी जिसमें हमने इस बात को जाना कि रास्ते में जब हम बैठे हुए हों तो हमारे ऊपर क्या क्या आदाब हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि रास्ते में बैठने के क्या आदाब हैं जो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या नज़र अपनी नीची रखो, तकलीफ दे चीज़ पड़ी हुई हो तो उसे उठा दो, और अगर कोई सलाम करे तो उसे उसका जवाब दो, अच्छी बातों का हुक्म दो, और अगर कोई गली में बाज़ार में कोई गलत काम होता हुआ देखो तो उसको बुराई से मना करो। ये आका अलैहिस्सलाम ने बाज़ार के आदाब सिखाए। आइए आखिरी फसल आका अलैहिस्सलाम की, और वो ये है फसलुन फ़ी एराज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा करहहू, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नापसंदीदा उमूर से एराज़ फरमाना। यानी आका अलैहिस्सलाम को अगर कोई बात गलत लगती तो आका अलैहिस्सलाम उस पर तनकीद नहीं करते थे बल्कि उससे अपना मुंह मोड़ लेते थे, बस चुप हो जाते थे, साइड पर हो जाते थे, आप किसी पर तनकीद नहीं करते थे। और जब आपको मौका मुयस्सर आता तो आप नाम लिए बग़ैर अपनी गुफ्तगू में, अपने खिताब में जनरली आप बात कर देते थे कि लोग ऐसे करते हैं। तो ये आका अलैहिस्सलाम का आपका नापसंदीदा उमूर से एराज़ फरमाना दरअसल आपकी अखलाकी बुलंदी, मामला फ़हमी और शफ़क़त और रहमत का मज़हर है। ऐसे मौक़े पर आप खामोशी इख्तियार फरमाते या अपने चेहरे के तासुरात से नापसंदीदगी का इज़हार करते, यानी क्रिटिसाइज़ नहीं करते थे, पॉइंट आउट नहीं करते थे। हमारे यहाँ वालिदैन बच्चों को जब तक पॉइंट आउट ना करें उस वक्त तक, या टीचर क्लास में बच्चों को पॉइंट आउट ना करे, या मतलब बड़ी बड़ी तकरीबात में हम समझते हैं कि उस वक्त तक हम डोमिनेट ही नहीं होंगे, हम प्रोमिनेंट ही नहीं होंगे, हम बड़े ही नहीं साबित होंगे, तो हम नाम ले लेकर उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, दूसरों को डिग्रेड करते हैं, तो उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं और उन्हें डीमोटिवेट करते हैं। तो ये आका अलैहिस्सलाम का तरीक़ाकार नहीं था, बल्कि क्या तरीक़ाकार था ज़रा देखिए। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि एक शख्स ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंदर आने की इजाज़त तलब की कि या रसूलल्लाह मैं आपके घर अंदर आ जाऊं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अंदर फरमाया, इसे अंदर बुला लो। बुला लिया। ये अपनी कौम का बहुत ही कोई बड़ा आदमी था जो आया मिलने के लिए। तो जब वो शख्स अंदर आ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ नरमी के साथ गुफ्तगू फरमाई। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अभी इसके मुताल्लिक क्या फरमाया था और फिर इतनी नरमी के साथ गुफ्तगू फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा अल्लाह के नज़दीक मर्तबा के एतबार से वो शख्स सबसे बुरा है जिसे लोग उसकी बदखुल्की की वजह से छोड़ दें। यानी लोग अल्लाह के नज़दीक वो बंदा बड़ा बुरा है कि जिसके बारे में लोगों का यानी नुक्ता नज़र ये बन जाए कि यार ये बड़ा बदतमीज़ आदमी, इससे बात ही नहीं करनी,
اس سے بات کرنا لوگ چھوڑ دیں اس کے رویے کی وجہ، اس کو سمجھانا چھوڑ دیں، اس کو کہنا چھوڑ دیں، تو سمجھ جائیں کہ جس کو چھوڑ دیا جائے وہ اللہ کے نزدیک بڑا بدتر آدمی ہے اور بڑا بدترین آدمی ہے۔ پھر اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس پر زعفران کی زردی کا نشان تھا، یعنی اس نے اپنے اوپر رنگ ملا ہوا تھا، رنگ ملا ہوا تھا۔ اب یہ آقا علیہ السلام کو پسند نہیں تھا کہ کسی شخص نے اپنے چہرے کے اوپر رنگ ملا ہوا ہو۔ اب واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم کسی شخص کا سامنا فرماتے جس کے چہرے پر کوئی ایسی چیز ہوتی جسے آپ ناپسند فرماتے۔ چنانچہ جب وہ چلا گیا تو آقا علیہ السلام نے اس کو نہیں کہا، اس کے چلے جانے کے بعد کہا کاش تم لوگ اسے کہہ دیتے کہ وہ اسے اپنے اوپر سے دھو لے، کہ یہ کیا گندا بنا ہوا ہے، اس نے اپنے اوپر رنگ ملا ہوا ہے۔ تو کاش تو یعنی آقا علیہ السلام نے کو ناپسند ہوا لیکن آپ نے اس سے اعراض کیا، اس کو کہا نہیں۔ تو یعنی اگر ہم بھی کسی بندے میں برائی دیکھیں تو پھر ہم، یا کوئی آپ کو چیز اچھی نہ لگے تو شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس سے اعراض کریں، ٹھیک ہے یہ اس کا مزاج ہے، اس نے کر لیا تو اٹس اوکے۔ تو لیکن بعد میں جب چلا گیا تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کاش تم لوگ اسے کہہ دیتے کہ یار ایسے نہ کیا کرو۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ بہت ہی کم کسی کے سامنے ایسی بات کہتے جسے سن کر اس کی دل آزاری ہو۔ صاف ظاہر ہے آپ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو وہ خوش تو نہیں ہوگا، وہ ناراض ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام نہیں کرتے تھے، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک رکابی میں، ایک برتن میں لوکی یعنی لمبے کدو کا سالن پیش کیا گیا، تو آپ اس لمبے کدو کے ٹکڑوں کو اپنی انگلی سے اس کے شوربے میں تلاش کرنے لگے، ڈھونڈنے لگے۔ تو ایک آدمی اندر داخل ہوا جس پر زرد رنگ کی خوشبو کا اثر تھا، اس نے زرد رنگ ملا ہوا تھا لیکن ابھی رنگ تو دھو لیا تھا لیکن ابھی اس سے زرد رنگ کی خوشبو آ رہی تھی۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رنگت کی خوشبو کو ناپسند کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کچھ نہ کہا۔ اس کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص سے کہا اگر تم اس شخص سے کہتے کہ یہ زرد رنگ کی خوشبو لگانا چھوڑ دے تو یہ بہتر ہوتا۔ تو یعنی آقا علیہ السلام نے اس کو کریٹیسائز نہیں کیا، اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا، بعد میں ایک جملہ فرما دیا۔ پھر آگے دیکھیں، یہ سیکنڈ لاسٹ حدیث پاک ہے آج کے ہمارے لیکچر کی، اور یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کوئی مجھے میرے کسی صحابی کے بارے میں کبھی بھی بری خبر نہ پہنچائے، میں جب بھی تمہارے پاس آؤں تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا دل ہر قسم کے ملال سے پاک ہو، یعنی کبھی مجھے کسی کے بارے میں نیگیٹو باتیں نہ بتاؤ، تاکہ میں جب بھی کسی کے پاس بیٹھوں تو مجھے ہر ایک کے بارے میں پوزیٹیو سوچ ہی آئے کہ یہ سب بڑے اچھے ہیں۔ صاف ظاہر ہے رشتہ داروں میں لڑائیاں کیوں ہوتی، وہ ہم اس کے عیب بیان کرتے ہیں، دلوں میں محبتیں کم کیوں ہوتی ہیں، ہم دوسرے کے عیب بیان کرتے ہیں۔ اب وہ بندہ اگر آپ سے ملنے کے لیے آیا، مثلا آج جو لوگ یہاں موجود بالفرض نہیں ہیں، ہم ان کی یہاں پر بدخوئی کرتے ہیں، تو کل کو جب وہ یہاں اگلی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے تو صاف ظاہر ہے ہمارے دل میں آئے گا یہ تو ایسا ہے۔ تو پھر آقا علیہ السلام کا معمولی ہوتا تھا کہ تم بتاؤ ہی نہ، کمیاں تو ہر ایک میں ہوتی ہیں، لہذا بہتر ہے کہ کسی کی کمی کو بیان ہی نہ کیا جائے، تاکہ جس کی کمیاں ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہم اس سے جب ملتے ہیں تو بڑی محبت کے ساتھ ملتے ہیں، اور جس کی کمیوں کا ہمیں پتہ ہو اس کی باتوں کو ہم اتنی توجہ سے نہیں سنتے، اس کو اتنا ویلکم اچھا نہیں کرتے، اس کو اتنی پروٹوکول نہیں دیتے۔ آخری حدیث پاک ہے، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی شخص کے بارے میں کوئی بری بات پہنچتی تو آپ یوں نہ فرماتے فلاں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا کہتا ہے، بلکہ یوں فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو ایسا اور ایسا کہتے ہیں۔ یعنی آقا علیہ السلام اس کا نام نہیں لیتے تھے، جنرلی بات کہ لوگ آج کل ایسے کر رہے ہیں، یہ نہیں کہتے تھے کہ فلاں نے ایسا کیا ہے، فلاں نے ایسا کیا ہے، بلکہ وہ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ وہ ایسا کرتے ہیں۔ تو یوں آقا علیہ السلام کسی کا نام لیے بغیر کلام فرماتے اور دوسروں کے ساتھ نرمی اور
محبت کا مظاہرہ کرتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اخلاق کریمانہ ہیں جن میں ہم نے آج کے لیکچر میں فصل نمبر 6، 7، 8، 9 اور 10 یہ 5 فصلیں یہ آج ہم نے مختصراً مکمل کی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ آج ہم چونکہ مفتی صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے لہٰذا آج کی کلاس میں فقہ کا لیکچر نہیں ہو رہا، اور یہیں پر ہی ہم آج کے لیکچر کو ختم کر رہے ہیں اور درود و سلام پڑھ کے دعا کر کے آج کی کلاس کو مکمل کر رہے ہیں۔ کھڑے ہو جائیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکاتے باکا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکاتے باکا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکاتے باکا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انکا انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا جنت دار السلام۔ باری تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم نے تیرے اور تیرے محبوب کی احادیث کو، فرامین کو پڑھا، جانا، سیکھا، سکھایا۔ باری تعالیٰ اس سارے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ باری تعالیٰ اس کا ثواب آقا علیہ السلام کی پیاری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے توسل سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دن تک جتنے مسلمین مسلمیاں مات مومنین مومنات اس دنیا سے چلے گئے، باری تعالیٰ سب کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اہل خانہ کے جتنے اعزاء و اقارب دنیا سے گئے، باری تعالیٰ سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ باری تعالیٰ بالخصوص آج کی اس مجلس علم کا ثواب باری تعالیٰ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام آپ کی روح پاک کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ باری تعالیٰ آپ کے توسل سے باری تعالیٰ ہم سب کو نیکی اور ہدایت کے راستے پر استقامت عطا فرما۔ باری تعالیٰ جہاں جہاں پر کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، باری تعالیٰ دور فرما اور ہدایت کی واضح عملی خیرات عطا فرما۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ ماشاء اللہ۔